سلام سے لے کے آخری نبی تک جبرائیل آیا ہے، اسے ایمان کا نور اٹھا کے لایا۔ ہر نبی اور ہر رسول پہ ایمان کا نور اٹھا کے لایا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پار کے جہان سے ابھی بھی جو ہمارا مضبوط ترین رشتہ ہے کہ کسی پرلے جہان کی کوئی چیز ہمارے اس جہان میں ابھی بھی ہماری رونق بنا رہی ہو، تو میں آپ کو بڑی خوبصورت یہ بات کانوں تک پہنچاتا ہوں۔ شاید آپ کی جو یہ ایمانی زندگی ہے اس میں کوئی اور حسن، اس میں اضافہ ہو جائے، تو بالکل اس نشست میں پار کی دو چیزیں جو بالکل ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن کو بالکل ہم جانے ہوئے ہیں، اور وہ اس جہان کی نہیں ہے، اس کا مٹی کے جہان سے صرف رابطے کا تعلق ہے۔ در حقیقت یہ دو چیزیں پار کے جہان کی ہیں۔ ایک اس مٹی کے بت کے اندر بیٹھی ہوئی روح جو نظر نہیں آ رہی، یہ بھی پار کے جہان کی ہے، اس جہان کی نہیں ہے۔ اور ایک اس روح کو اس وقت سنایا جانے والا پیغام، وہ تو بتا کے 23 سال میں پار کے جہان سے اترا ہے، وہ تو اترنے میں ترتیل کے ساتھ اترا ہے، اس کے تو آنے اور مکمل ہونے کی پورے جہان میں دھوم مچائی ہے دلوں نے۔ اس کو تو جب نیچے بھیجا ہے تو اس 23 سال کے ٹائم کو پوری کائنات کا سب سے حسین ترین ٹائم قرار دے کے، اس 23 سال کے وقت کو کائنات کی جان قرار دے کے، یہ جو تازی تازی بات اتری ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس کے تو اترنے کا جشن اتنا منایا گیا ہے کہ وہ جب اتری تو آگے رات کون سی تھی وصول کرنے والی، آگے مہینہ کون سا تھا وصول کرنے والا، آگے گھڑیاں کون سی تھی وصول کرنے والی، آگے سال کون سا تھا وصول کرنے والا۔ تو اس بات کے تو اترنے اور مکمل ہونے، اس کا جو وقت ہے، اس کے اوپر تو رب نے آسمان سے بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا ہو اور اس کا تذکرہ کیا ہو اور اس کو رنگ لگایا۔ یہ آپ سنتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے اس بات کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ یعنی یہ جب پار کے جہان سے آئی، جہاں شاید وقت کی یہ ترتیب نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، تو اس کو وصول کرنے والی آگے جو رات تھی وہ لیلۃ القدر کی تھی۔ تو ہم لوگوں نے رنگ، اب آسمان سے رب نے رنگ کیسے لگایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رب نے کہا قیامت تک جشن کا حصہ رہے گا اس رات کی نسبت قیامت تک کے لیے اس بات کے اترنے کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یہ ایک رات 1000 رات کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس بات نے رات کو رنگ لگایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور نیکیاں 1 سے لے کے لاکھ تک چلی جاتی، 700 تک، 70 تک، نفلوں کا ثواب فردوں کے برابر۔ اور مہینہ نور جڑا کس چیز کے ساتھ ہے؟ انزل فیہ القرآن۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اس ایمانی زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کام اللہ کے اور بات اللہ کی یہ الگ الگ کرنی پڑے گی، کیونکہ ایمان کا مرکز اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہمارے آنے اور جانے سے پہلے پیچھے پڑا۔ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کے کام سے اس کو پالا پڑ جاتا ہے، چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مشرک ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے تب تو سارے جنتی معصوم بچے ہوتے ہیں، چاہے ہندوؤں کے گھر ہوا ہے، چاہے سکھوں کے گھر ہوا ہے، چاہے عیسائیوں یہودیوں کے گھر، چاہے بڑا ہو کے نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، کافر ہے، مومن ہے، اللہ کے کام سے اس کا راستہ پڑ
گیا ہے. جس نے سانس لے لی ہے اس کے اوپر مرنا فرض ہو گیا ہے. اور جتنے دن سانس لینی ہے اتنے دن کا انتظام بھی پہلے سے ہوا پڑا ہے. یہ نہیں کہ اس کے آنے پہ ہوا ہے. یہ زمین کسی وقت میں 25 کروڑ کو بھی کھلا رہی تھی، اب اس وقت میں 900 کروڑ کو بھی کھلا رہی ہے. یہ زمین پہلے حابیل اور کابیل اور آدم اور حوا کی پوری تھی، اب ان کے 900 کروڑ بچوں کی ہے. ابھی بھی کام صحیح چل رہا ہے. یہ سورج چاند ستارے زمین آدم کے نیچے اترنے سے پہلے بنے ہوئے. یہ اس سے پہلے مختلف مخلوقات کو کھلا پلا رہے ہیں. زندگی کی رمک یہاں پہلے سے موجود ہے. آدم تو بنی بنائی سیج میں اترا ہے. آدم اور حوا تو زمین کے عروج پہ اترے. تو یہ اللہ کا کام ہے جس سے ہمارا پالا پڑتا ہے. اللہ کا کام، اللہ کا فیض عام ہے. جو پیدا ہو جاتا ہے اس کو اللہ کے کام سے سامنا پڑ جاتا ہے. لیکن جو ایمانی زندگی ہے اس کا مرکز اللہ کا کام نہیں ہے، اس کا مرکز اللہ کی بات ہے. اس لیے آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک باتیں سمجھ آ جائیں گی جب آپ کام کو چھوڑ کے باتوں پہ آئیں گے. تو کہ جب سے آدم اترا تب سے آسمان سے باتیں اترنے لگی. جب سے آدم اترا تب سے آسمان سے جبرائیل آنے لگا. جب باتیں آنا بند ہو گئی اور وہی کا دروازہ بند ہو گیا تو جبرائیل کی آمد بھی ختم. جب سے آسمان سے بات اتری آگے وصول کرنے والے کو نبی یا رسول کہتے تھے. اس پوری کرۂ عرض پہ سب سے زیادہ عزت والے نبی اور رسول اس لیے کہ ان کو پار کے جہان سے اللہ کی بات کے ساتھ واسطہ پڑا ہے. وہ بخشے ہوئے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ آسمان سے بات وصول کرتے ہیں تو وہ ایک غیر فطری سا عمل ہے، وہ ایک روٹین سے ہٹ کے عمل ہے. آسمان سے کسی فرشتے کے سامنا ہو جانا یہ اس نبی کو معصوم کر دیتا ہے اور غیب کے ایمان سے زیادہ حق الیقین اور عین الیقین پہ لے جاتا ہے. اس لیے جو ہم ادھر غیب کا مانتے ہیں وہ نبی کی شہادت پہ ہوتا ہے، اس کے سامنے گواہی پہ ہوتا ہے. اس لیے وہ بخشے بخشائے کہلاتے ہیں، اس لیے وہ ماڈل کہلاتے ہیں. اس لیے وہ جو مافوق الفطرت ماحول ہوتا ہے جو عام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے اور پھر باقی انسانوں کے لیے ان کو معجزات دیے جاتے ہیں. نبی تو پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو جیسے وصول کرتے ہیں تو ان کی تو ہستی میں اللہ رب العزت نے بچپن سے ان کو محفوظ رکھا ہوتا ہے، معصوم رکھا ہوتا ہے. لیکن جب نبیوں کو معجزہ ملتا ہے تو وہ معجزہ باقیوں کے لیے حجت ہوتا ہے تاکہ نبیوں کی ذات سے لوگ ایمان کمائیں. تو نبیوں کا پہلا وصف اللہ کی بات کو وصول کرنا ہے. الحمدللہ ہم جمعۃ المبارک کے دن بڑے اہتمام سے باتیں سننے آتے ہیں، آسمانی وحی کو موضوع گفتگو بناتے ہیں. لیکن ایک خبر ہونی چاہیے کہ باتوں کی دنیا ایمانی زندگی میں بہت اہم ہے. اس کی مثال اب یوں لے لیں آپ کہ آسمان سے ایک بات اتری اور کسی نے کہا میں یہ نہیں مانتا تو یہ بندہ مطلقاً کافر ہے، اس کے جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر ثابت ہو جائے، کسی کے سامنے گواہی ہو جائے کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی بات نہیں مانتا، اس کے جنازہ بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کو خبر ہو اور اس کا جنازہ پڑھا دے تو یہ شریعت مطہرہ کی بہت بڑی جرم کی بات ہے. جس نے جنازہ پڑھایا پھر اس کا بھی نہیں پڑھا جانا چاہیے کہ اس کو خبر ہو کہ کسی نے آسمانی وحی کو نہیں مانا. لیکن ایک بندہ کہے کہ میں آسمانی وحی کو تو مانتا ہوں لیکن اس میں جو حکم ہے وہ میں عمل نہیں کر سکتا، اس میں مجھ پہ سستی ہے، جو حکم ہے وہ پورا نہیں کر سکا، مانتا تو ہوں ادا نہیں کر سکا، یہ گناہ گار ہے، یہ ابھی بھی جنت کا وارث ہے، اس کے لیے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن جس نے صرف لفظوں کا انکار کر دیا
शरीयत मुताहरा की रूह से वो ईमान से फारिग है। ये फर्क है ईमान और अमल की दुनिया में। ईमान की दुनिया की जो बात है वो मुझ से होती है, उसका बड़ा रोब होता है। आप देखिए कि जब बनी इस्राइल के सामने हज़रत ईसा खड़े हैं तो वो क्या कह रहे हैं? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। तो वो कह रहे हैं मैं रसूल हूं, तो इसका मतलब है मेरी तरफ कोई किताब भी है जो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। हत्ता कि यही जुमला भी उनकी किताब का हिस्सा होगा। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ऐ बनी इस्राइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। अब नबी क्या कर रहा है? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। अब उनसे ये कह रहा है कि मैं अपने से पहले भाई मूसा के ऊपर आई हुई किताब तौरात की भी तस्दीक करता हूं, कि वो भी अल्लाह की किताब थी। तो एक किताब सुना रहा है इंजील, दूसरी किताब की तस्दीक कर रहा है। तो आसमान से उतरी हुई लफ्ज कितने अहम है, इन नबियों के साथ कितना उसका गहरा ताल्लुक है। अब जब अल्लाह रसूल को जोड़ता है तो जो पहला जोड़ अल्लाह बनाता है कुरान में, आप 100 जगह उठाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो पहला जोड़ अल्लाह बनाता है वो रसूल और किताब के साथ ही बनाता है। रसूल मिन अल्लाह, रसूल अल्लाह का, यतलू सुहुफन मुतहहरा, जो तुम पे एक पाकीज़ा सहीफे की तिलावत करता है। फौरन रसूल को किताब से जोड़ दिया। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, जैसे कि हमारा रसूल हमने तुमने भेजा ये तुम पे हमारी आयतों की तिलावत कर। मेरी तीन मकामात है। हज़रत इब्राहिम दुआ मांग रहे कि या रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हुआ इब्राहिम भी ये कह रहा है कि अल्लाह ये मैंने और मेरे बेटे ने काबे की मजदूरी की है, इसकी तामीर की है, तो मेरे इसी इस्माइल की नस्ल में और यही के बासियों में अपना वो रसूल अता फरमा जिसके लबों पे तूने अपना कलाम कुरान मजीद आगे मुंतकिल कर। यानी कैसे जगह जगह पे परवरदिगार आलम, ये जिस आयत में अल्लाह ने आपको मुझे और नबी को नाम के साथ रखा है, सूरह मोहम्मद की दूसरी आयत में, जिसमें हम भी और नबी का नाम साथी भी है,